ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، جے یو آئی ایف سے آپ کا تعلق ہے۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے امید ہے۔ یہ بتائیے کہ رات گئے تک میٹنگ چلتی رہی ہیں آپ کی، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی میٹنگ تھی اور اس سے پہلے بھی آپ کی میٹنگز بہت ساری جماعتوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ یہ مولانا صاحب کی یا جے یو آئی کی پوزیشن کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت؟ آج ہماری اپنی میٹنگ تھی، اور اپنی میٹنگ اس لیے تھی، آج ہم نے اس لیے رکھی تھی کہ آج ہم سمجھ رہے تھے کہ آج ڈاکومنٹ ہم سے شیئر ہو جائے گا۔ جمعے کے لیے کہا گیا تھا، کمٹمنٹ یہ کی گئی تھی، مگر جمعہ گزر گیا، اب مغرب ہو چکی، مغرب کے بعد بھی جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹ سامنے نہیں آئی۔ کل بھی اجلاس رکھا ہے، ممکنہ طور پہ کل بھی آ سکتی ہے ڈاکومنٹ اور نہیں بھی آ سکتی ہے۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ ڈاکومنٹ سامنے آ جائے، پھر اپنا ذہن بنائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اناؤنس کریں۔ کیونکہ ڈاکومنٹ نہیں آئی تو ہم نے اس کے باوجود بھی ڈیبیٹ کی ہے اور کچھ پرنسپل ڈیسیجنز لیے گئے ہیں۔ مولانا شیئر کر لیں گے آج تھوڑی دیر میں، یا میڈیا ٹاک ہو جائے گی یا پریس کانفرنس ہو جائے گی، کوئی بھی ایک موڈ وہ لے کے کچھ ڈیسیجن لیے گئے ہیں، اور پارلیمانی پارٹی نے جو اس مشاورت کے نتیجے میں جس نتیجے پہ پہنچی ہے وہ ان کو مولانا صاحب اناؤنس کر لیں گے۔ تو میں اگر کوئی بات کروں تو پھر مولانا کی اہمیت ختم ہو جائے گی نا۔ ٹھیک، تو کیا اس سے ہم سمجھیں کہ جے یو آئی سپورٹ کرے گی 27ویں ترمیم کو؟ یہ تو پھر بات ختم ہو گئی نا، سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، دو جملوں میں تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ میں ہاں کر دوں اس طرف تو ادھر ختم ہو جائے گی، اس طرف کر دوں۔ میں نے تو ایک جملہ پوچھا، دو تو پوچھے ہی نہیں، میں نے کہا کریں گے، سپورٹ کریں گے، اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ ایسا ہے کہ ڈاکومنٹ آج تک ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے صرف اندازے لگائے ہیں، مگر کچھ اس حوالے سے کچھ اصولی معاملات جو ہے وہ طے کر لیے گئے، وہ مولانا آج اناؤنس کر دیں گے میرا خیال۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ بتائیے گا، میں آپ سے کچھ چیزیں، بعض سیاسی جماعتوں کی پوزیشن تو بہت واضح ہے آلریڈی، مثلا آرٹیکل کے 243 جو ہے شک، اس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں، جنگی حالات ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی جنگ ہوئی، افغانستان کے ساتھ بھی ٹینشن ہے، اور پھر ایک ملٹی ڈومین وار کا سیزن ہے آج کل، اس میں تمام قسم کی زمینی، فضائی، بحری اور پھر اسپیس بھی بیچ میں استعمال ہوتی ہے، الیکٹرانک وارفیئر ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سنگل چین آف کمانڈ ہونی چاہیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہے؟ ایسا ہے کہ 243 پہ جب 26 امینڈمنٹ کے لیے پرپوز ڈرافٹ آیا تھا تو اس میں بھی کچھ امینڈمنٹس لائی گئی تھی، مگر بعد میں اس کو ڈراپ ہو گئی وہ۔ اور اب اس جو بھی کہا جا رہا ہے، مختلف طرح سے جو ہے نا یہ معاملہ آ رہا ہے، کچھ میں جو ہے نا وہ اپنا مدت کے حوالے سے جو ہے نا کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ اس عہدے کے حوالے سے یا نامنکلیچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے نا اس وقت تو اوپن رکھیے کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا ہمارے پاس آتا ہے اور اس کے بعد ہم کیا رائے جو ہے بناتے ہیں، مگر جو ہے نا اس کے علاوہ کچھ طے کیا گیا جو ہے وہ آج جو ہے وہ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آئینی عدالت کی پہلے جے یو آئی نے مخالفت کی تھی اور آئینی بینچ بنوا دیا تھا، ابھی بھی وہی پوزیشن ہے یا آئینی عدالت سمجھتے ہیں آپ کے اس کا قیام مناسب ہے اس وقت؟ اب کوئی اگر جوہری تبدیلی آ گئی ہے تو پھر تو کوئی بات بنتی ہے، ورنہ پھر وہ بتایا جائے گا نا کہ کیا جوہری تبدیلی آئی ہے، کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ کمٹمنٹ تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کمٹمنٹ جو ہے نا وہ خالی ماسوائے اس کے کہ ان کے پاس جو ہے نا کچھ تعداد بڑھ گئی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئی نا۔ تو اس پہ کوئی ڈیسیجن لیا گیا ہے مولانا کی پارٹ میں۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی حکومت نے آپ سے رابطہ نہیں ابھی صحیح طریقے سے کیا، نہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں، نہ مسودہ کیا ہے، تو اس لیے آپ کی جماعت جو ہے اس معاملے پہ ابھی تبصرہ نہیں کر سکتی، کیا یہ درست ہے؟ ہم نے دو حصوں میں اس بات کو تقسیم کر دیا۔ ایک تو چونکہ ڈاکومنٹ نہیں آیا اس لیے جو ہے وہ ہم تبصرہ نہیں کر سکتے، اور ایک کچھ ڈیسیجن جو ہے نا وہ پرنسپل سٹینڈز ہیں ہمارے، اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ پھر مولانا آج میرا خیال ہے وہ میڈیا کو اعتماد میں لے لیں گے، تو پھر کل تک ہماری صورتحال جو ہے وہ خاصی۔ اچھا، پرنسپل سٹینڈ کی اگر آپ بات کریں تو یہ بتائیے گا کہ جو بلدیاتی اداروں کو
شیئر نہیں دیا گیا ریونیو میں سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت. 18ویں ترمیم نے یہ طے کیا تھا کہ ہر صوبے کو اس کا کتنا حصہ جائے گا اور رکے گا نہیں. آگے صوبوں نے بھی تو ضلعی حکومتوں کو دینا تھا, تو وہاں نظام بھی کوئی نہیں اور پیسہ بھی نہیں وہ دیا جا رہا, انشور نہیں کیا جا رہا, پی ایف سی نہیں آئے. تو اصولی طور پہ آپ لوگوں کا اس پہ جے یو آئی کا کیا موقف ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی ہونی چاہیے اور ضلعی حکومتوں کو پیسہ دینے کے لیے کوئی آئین میں شیورٹی دینی چاہیے کہ نہیں؟ کل ایم کیو ایم کے دوست آئے تھے, انہوں نے ڈاکومنٹ ہمارے حوالے بھی کیا, اور ہمارے پاس جو اس پورے امتحان میں جو پرچے کا کچھ حصہ جو ہے وہ آؤٹ ہوا ہے وہ اتنا ہی ہے, وہ جو آرٹیکل 140 سب آرٹیکل اے کے ریفرنس سے ہے. تو اس کو ہم ایگزامن بھی کر رہے ہیں, مگر ایک میرا اپنا ذاتی, پارٹی کا نہیں, میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے اور اس کو بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے صوبوں کے سٹیج پہ. اس میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر چونکہ ایم کیو صوبے ایم نہ کریں تو صوبے نہ کریں تو بھی جو ہے نا وہ پھر اس کے ایم بعد کیو ایم کو اعتراض یہی ہے نا, پھر آپ کو ایم کیو ایم کو اعتراض یہی ہے کہ وفاق سے لیتے ہیں, صوبے نہیں کرتے آگے کام, تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر وہ آپ کو پھر اگر کوئی لیجسلیشن کرنی ہے وفاق کی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے, تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں, مگر اس میں 2 اسمبلیوں کی ریزولیشن کی ضرورت ہے. ایک اسمبلی کی نے تو ریزولیشن دے دیا تھا, دوسرا پتہ نہیں کہیں سے آیا کہ نہیں آیا, یا بلوچستان سے کرائیں گے, کس کو استعمال کرنا ہے. سندھ کا اصل مسئلہ تو یہ سندھ کا, اور سندھ میں یہ سیٹل نہیں ہوا 2 پارٹیوں کے درمیان یا وہاں کی 2 بڑی پارٹیوں کے درمیان. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں نا ہم کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عام لیجسلیشن سے ہونا ہے, صوبے کا جو ہے وہ صوبے کے اندر کا معاملہ ہے یا نہیں. اگر صوبے کے اندر کا معاملہ ہے اور صوبے کے اندر 2 پارٹیوں میں کسی تضاد کی وجہ سے معاملہ حل نہیں ہو رہا, پھر اس کے لیے کیا عام کوئی لیجسلیشن کرنی ہوگی یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی ہوگی. ان چیزوں کو جو ہے نا ڈیبیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک بڑی لمبی عمر کے لیے جو ہے نا بڑی لمبی مدت کے لیے یہ ڈاکومنٹ بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی نے ایک رکھ دیا دوسری نے دوسرا رکھ دیا, ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر آپ کے نے بڑا معاملے. عام نکتہ اٹھایا کہ سندھ کا اصل مسئلہ ہے, باقی 2 صوبے کہہ بھی دیں تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی اگر سندھ نہیں مان رہا تو یہ ویسے بات تھوڑی سی عجیب مجھے لگے گی. لیکن چلیں اگر یہیں سے ہم آگے لے چلتے ہیں, آپ نے کہا 2 وہاں کی بڑی سیاسی جماعتوں کا آپس میں اس پہ کنسنسس نہیں ہے, تو اصول اور یہ آئین کے تحت ہونا ہے یا قانون بدلنے کے تحت ہونا ہے یہ الگ بات ہے, اس کو نہیں ہم ٹچ کرتے ابھی. لیکن یہ بتائیے گا اگر 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہے ایک ایشو پہ, ایک عوامی معاملے سے, اس پہ جے یو آئی بھی سندھ میں اب اپنے سٹیکس تو کلیم کرتی ہے, وہ کس کا ساتھ دے گی ان 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے مختلف پوائنٹ آف ویو سے, یا کس کے قریب زیادہ ہے اس معاملے میں؟ لائٹر سائڈ پہ جو نا میں آپ کو رات کو ایک بات ہوئی تھی وہ میں لائٹر سائڈ پہ شیئر کر لیتا ہوں. ایسا تھا کہ جب امینڈمنٹ 5 اس میں جو نا وہ 5 کلازز ہمارے تھے, اس کو ہم نے پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ لائے تھے, اور وہ ٹریجری کی نہیں آیا تھا. تو میں نے رات کو بھی ان کو کہا کہ آپ نے سارے اس میں لانے کی کیا ضرورت تھی, آپ اپنے طور پہ لے آتے, شاید آپ کو زیادہ حمایت مل جاتی. اس کے اوپر کوئی پرنسپلی ڈینائل تو نہیں ہونا تھا اس پہ کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی لینگویج پہ اعتراض ہو سکتا تھا, اس میں اور باتیں جو ہے نا وہ اس کو درست کی جا سکتی تھی, مگر شاید آپ کو زیادہ حمایت جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ مل جاتی. تو کچھ لوگوں کو یہ بات جو ہے نا اچھی لگی تھی, کچھ کو شاید نہیں اچھی لگی ہوگی, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو لائٹر سائڈ پہ اگر ان کو یہ تھا ہی اور اس طرح کا معاملہ ہے ہی ہے, تو پھر اس کو اس سارے معاملے میں جس کے ساتھ بہت سارے ڈسپیوٹ بھی جڑے ہوئے ہیں, بہت سارے مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں, اس کا حصہ بنائے بغیر جو ہے نا وہ اپنے طور پہ لے آئیں. ٹھیک. عفنان صاحب آپ نے سنا اعتراضات جے یو آئی کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی, تو حکومت اس میں لگتا ہے کہ پیچھے رہ گئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جہاں تک پی ٹی آئی کے ہمارے جو بھائی ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں, ہمیشہ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ پہلے مسودہ بنتا ہے, وہ پارٹی کی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ آپس میں اس پہ ایگری کرتے ہیں, پھر وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے, پھر پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, اور پھر وہ پاس ہو جاتا ہے. یہ ہمارے دور میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, ان کے دور میں بھی اسی طرح ہوتا تھا, بلکہ ان کے دور میں جیسے زیادہ تیز ہوا تھا کہ 10 منٹ کے اندر 55 انہوں نے قانون پاس کر لیے تھے, جس میں الیکشن لا بھی تھا, جس کے بعد میں خود وہ جو انٹر پارٹی الیکشن والا سارا معاملہ جس میں یہ خود جا کے پھنسے تھے.
تو یہ بات کہنا کہ جی پہلے یہ ضرور ہے کہ اگر یہ کوئی ربر سٹیمپ ہوتی ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جن کی کوئی وقت نہیں ہے تو پھر تو ابھی تک پاس ہو چکا ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ پلان تو یہ تھا کہ جمعے کو پریزنٹ کریں گے اور ہفتے کو پاس کر لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات سینیٹر کامران نے کہی ہے کہ جو ان کی بہت ساری تجویز ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ہیں، اور یہ تمام معاملات کے اوپر اپنے اپنے لوگوں کے دلائل موجود ہیں، اور اس کے اوپر ابھی ان مزید کو خیر مسودہ بھی نہیں ملا ابھی تک. مزودہ ان کو مل جانا تھا آج اگر وہ پریزنٹ ہو جاتا نا پارلیمنٹ میں، لیکن وہ ابھی تک ایگری نہیں ہو سکے اس کے اوپر. پارلیمنٹ پریزنٹ ہوگا تو پھر سب کو مل گیا نا. تو نہیں لیکن وہ ایگری نہیں ہو سکے نا اس کو ابھی تک. تو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایگری نہیں کر. ہم جو خود ایگری نہیں کر چکے تو کسی کو کیا مسودہ دیں.